آپ کے بغیر سکھائے باہر سے کیا سیکھ کرائیں گے؟ گالی. تو برے کام سکھانا نہیں پڑتے، آپ ہی آپ سیکھ جاتے ہیں. اور اچھے کام اچھے اخلاق سکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ محنت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحبت دیکھیں کہ بچے کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. بچوں کی صحبت کیا ہے؟ اچھوں کے درمیان میں بیٹھیں گے تو اچھے بنیں گے. یہ بات ہے. آقا حسن اپنے والد کے احترام کی وجہ سے بہت کم باتیں کرتے تھے. والد کا احترام، والد کے سامنے بولتے نہیں تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو بات کرنے کو ان کا سلیقہ ان کو ہے ہی نہیں، بات کرنے کا ان کو ڈھنگ ہے ہی نہیں. یہ جب آقا علی مرتضیٰ کے کان میں بات پہنچی، آپ نے امام حسن کو فرمایا کہ بیٹا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا کرو ممبر پر جاؤ اور خطبہ دو. آپ نے فرمایا کہ بابا جی صاحب آپ کے سامنے میری زبان نہیں کھلے گی، آپ کے سامنے میری زبان نہیں کھلے گی. آقا نے فرمایا بیٹا میں ہٹ جاتا ہوں، تم جاؤ. اب آپ نے جا کر اتنا بہترین خطبہ دیا کہ لوگ حیران ہو گئے اور کہا کہ ہاں واقعی حسن جو ہیں یہ بہت بہترین خطبہ دیتے ہیں، بہترین قسم کے بلاغت ان کے اندر موجود ہے. روایت ہے کہ امام حسن سفر حج کو جاتے تھے. اب آپ سمجھ لیں کہ امام حسن نے 25 حج کیے ہیں اور وہ بھی پیدل. ایسے پیدل مدینہ سے مکہ کا سفر، میں بار بار کہہ چکا ہوں مدینہ مکہ کتنا ہے؟ 400 کلومیٹر ہے. پیدل سفر کرتے تھے. اونٹنیاں اور اونٹ آپ کے ساتھ رہتے تھے لیکن آپ پیدل سفر کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اللہ کے گھر کا سفر سواری پر بیٹھ کر کروں، اللہ کے گھر کا سفر سواری پر بیٹھ کے کروں. تو ایک منزل پر آپ نے منزل کی، تھک گئے، آپ نے آرام کیا. تو ایک شخص زبیر کے فرزندوں میں سے تھا، وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا. تو وہاں پر خرمے کے درخت تھے، کھجور کے درخت بھی تھے. اب ایک درخت جو ہے وہ درخت سوکھ گئے تھے، درخت سوکھ گئے تھے. زبیر نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر یہ درخت پر کھجور رہتے، ہم ان کو توڑتے اور کچھ غذا پانی کا ہم لوگ انتظام کر لیتے. تو آپ نے زبیر کے فرزند سے کہا کہ تیرے کو کھجور کھانے کی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ابن رسول اللہ ہاں. آپ نے اسی وقت دعا فرمائی. آپ نے دعا فرمائی، وہ درخت تمام کے تمام پھر سے ہرے اور سرسبز ہو گئے اور ان پر کھجور لگے. سب نے کھائے، اس میں سے سب نے کھائے. ایک مرتبہ حسن مکہ سے پیدل مدینہ واپس آ رہے تھے حج کر کے. تو پیر میں آپ کے ورم آ گیا. 400 کلومیٹر چلے گئے تو پیر میں آپ کا ورم آ گیا. لوگوں نے عرض کی کہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے، سواری کا جانور ساتھ میں سوار ہو جائیے. آپ نے انکار کیا. کہا کہ جب اس منزل پر پہنچوں گا ایک حبشی میرے استقبال کو آئے گا، ایک حبشی میرے استقبال کو آئے گا، اس کے پاس ایک روغن بھی ہوگا. وہ روغن اس ورم کو نافع ہے، تم لوگ وہ روغن اس سے مول لے لینا. لوگوں نے تعجب کیا کہ اس منزل پر حبشی کہاں سے آئے گا، حبشی اس منزل پر کہاں سے آئے گا. بہرحال تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے تو ان کو دور سے حبشی آتے ہوئے دکھائی دیا. حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا جا اس سے وہ روغن خرید کے لے کر آ. وہ گیا، اس نے کہا کہ روغن چاہیے. اس نے کہا کس کے لیے؟ اس نے کہا کہ حسن بن علی علیہ السلام کے لیے درکار ہے. اس نے کہا کہ میں روغن نہیں دوں گا بلکہ مجھے خود ان کی خدمت میں لے کر چل. غلام اس کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا. اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ اے حسن، یہ روغن آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک خواہش درکار ہے. کہا کیا؟ کہا کہ جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری زوجہ حاملہ تھی اور اب شاید اس کی ولادت، اس کے یہاں ولادت کا وقت آیا ہے. آپ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک صحت مند فرزند عطا کرے. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت مند فرزند عطا فرمائے گا. اس کو ویسا ہی صحت مند فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب 9 کا عدد امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 9 چیزیں 9 اشیاء کے لیے آفت ہیں. 9 چیزیں 9 اشیاء کے لیے آفت ہے. جھوٹ، گفتگو کی عادت ہے، بات بات میں جھوٹ بولنا، جھوٹ گفتگو کی عادت ہے. نسیان، بھول جانا، بھول جانا، آپ نے علم پڑھا بھول گئے، نسیان علم کی آفت ہے. نادانی علم کی آفت ہے. سستی عبادت کی آفت ہے، سستی عبادت کی آفت ہے. صبح مؤذن اذان دے رہا ہے،
ہاں میں ایک بات آپ کو کہتے چلوں، آپ میں سے اکثر نے اس کو آزمایا ہوگا. اذان گئی، آپ نے گھڑی دیکھی، ہاں ابھی تو اور 10-15 منٹ ہے، تھوڑا سو لیتے ہیں. کب آنکھ کھلتی ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد. کب آنکھ؟ تو یہ سستی کیا ہے؟ عبادت کی آفت ہے، خود پسندی حسن ادب کی آفت ہے، سرکشی شجاعت کی آفت ہے، احسان جتلانا سخاوت کی آفت ہے، تکبر خوبصورتی کی آفت ہے، اور فخر حسب کی آفت ہے. آقا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 9 خصوصیات عنایت فرمائی. 1، اسلام کو میرے ذریعے ظاہر کیا، مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا، کعبے کو میرے ذریعے آزاد کروایا، مجھے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی، مجھے نسل آدم کا سردار اور آخرت میں معیشت کی زینت قرار دیا، تمام انبیاء کے لیے اس وقت تک جنت کو حرام قرار دیا جب تک کہ میں جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور تمام انبیاء کرام کی امتوں کے لیے جنت حرام ہے جب تک کہ میری خود کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. میرے بعد میری خلافت کو قیامت تک میرے اہل بیت میں رکھا، اور جو میرے فرمان کا انکار کرتا ہے گویا اس نے خدا کے فرمان کا انکار کیا. ایک روز جابر سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا. آپ نے علی کی طرف رخ کیا، فرمایا کہ اے ابو الحسن کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تم کو خوشخبری دوں؟ علی نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول فرمائیے. تو کہا کہ یہ جبرائیل موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شیعوں کو 9 خصوصیات 9 امتیاز عطا کیے ہیں. پہلا، موت کے وقت آسانی. ہم کون ہیں؟ غلامان علی ہیں، شیعان علی ہیں. ہمارے لیے پہلی اس خصوصیت کیا ہوگی؟ موت کے وقت آسانی. قبر میں دل کی تسلی. موت کے وقت آسانی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی موت اتنی آسان کرتا ہے جیسے صابن میں سے آپ تار نکال دو، ہے نا. اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، 4 دن 6 دن 10 دن، اللہ جتنا چاہے اس کی بیماری طول کھینچتی ہے، وہ تھوڑی تکلیف گزار کر اس دنیا سے جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ دونوں کے بارے میں؟ کیا کہیں گے دونوں کے بارے میں؟ دونوں پر اللہ کی رحمت ہے، دونوں پر اللہ کی رحمت ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کی موت آسانی سے ہوئی تو اللہ نے اس کے اوپر آسانی فرما دی اور اس کے اعمال قبول ہو گئی ہے، جنت میں گیا. اور جو بیچارہ تکلیفیں اٹھا کر جس کی جان نکلتی ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے اعمال کے مزہ چکھا دیے. کبھی ایسا مت بھولنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی جان کیسے نکلنے والی ہے. آپ نے کیا کچھ گارنٹی لکھوا لی ہے کہ میری جان بھی آسانی سے نکلے گی؟ آپ نے جس کے اوپر آج حرف رکھا ہے، جس کے بارے میں آج بول رہے ہیں کہ ہاں دیکھ وہ ایسی تکلیف سے مرا، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سب دکھا دیا. یہاں دکھانے سے مطلب یہ ہے کہ اب اس کو حشر میں آسانی ہوگی، حشر میں اس کے لیے آسانی ہوگی. اور جس کی جان آسانی سے نکلی ہے شاید اس کے لیے حشر میں تھوڑی کیونکہ بھائی تیری جان بہت آسانی سے نکلی ہے، اب تیرے کو تھوڑا سا حساب تھوڑا زیادہ دینا ہے. اور وہ بیچارہ یہاں پر تکلیف ہے. اللہ کبھی اپنے بندوں کو ایک گناہ کی 2 سزا نہیں دیتا. اللہ کبھی اپنے بندوں کو ایک گناہ کی 2 سزا نہیں دیتا. اگر یہاں پر کچھ سزا دی ہے، جیسے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یار یہیں پر اس کو اللہ نے دکھا دیا، تو یہاں دکھا دیا تو وہ خوش قسمت ہے کہ وہ اس کے عذاب سے، وہاں کے عذاب سے بچ گیا. اگر یہاں آسان ہوا اور وہاں پر عذاب ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں آسان ہوا اور وہاں پر عذاب ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کسی بھی مومن کے بارے میں آپ ایسا نہ کہیں کہ وہ آسانی سے موت مرا اس لیے اس کے اوپر آسانی ہو گئی، اس کے اعمال قبول ہو گئے، اور وہ مشکل سے مرا ہے تو سب جگہ ہوتی بات ہے، تو وہ مشکل سے مرا ہے تو اس کو اللہ نے اس کے اعمال کا حساب کتاب جو ہے نہیں کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو موت کے وقت آسانی، قبر میں دل کی تسلی، قبر میں روشنی. قبر جو ہے بہت تاریک مقام ہے، بہت تاریک مقام ہے. قبر میں روشنی
اور قیامت میں خوف سے امن، میزان میں عدل، پل صراط سے آسانی سے گزر، تمام لوگوں سے پہلے بہشت میں داخلہ، آخرت میں ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا نور ان کے دائیں طرف سے دوڑتا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، مجھے تمہارے متعلق 9 خصلتیں ملی ہیں، 3 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 کا آخرت سے ہے، 2 تمہارے لیے ہیں، اور ایک بات کے متعلق میں ڈرتا ہوں۔ 3 آخرت سے ہے، 3 دنیا سے ہے، 2 تمہارے متعلق ہیں، اور ایک بات کے لیے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں۔ 3 دنیاوی خصائل یہ ہیں کہ تم میرے وصی ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے جانشین ہو، اور تم میرے قرض کو ادا کرنے والے ہو۔ 3 اخروی فضائل یہ ہیں کہ اللہ مجھے لوائے حمد کا مالک بنائے گا، حمد کا جھنڈا ہوگا آقا رسول اللہ کا، اور آقا رسول اللہ کے علم بردار ہمیشہ کون رہے ہیں؟ علی۔ تو یہ جھنڈا میں تمہیں دوں گا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد میرے پرچم کے نیچے ہوگی۔ جنت کی چابیاں اٹھانے میں تم میری مدد کرو گے، اور میں اپنی شفاعت کا مختار تمہیں قرار دوں گا، جسے تم پسند کرو گے اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ 2 خصوصیتیں جو تمہارے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم میرے بعد دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگے۔ اس کو سمجھ لیں، تم میرے بعد دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگے۔ آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جب حشر کے دن حوض کوثر پہ رہوں گا تو میرے کچھ صحابی حوض کوثر پر لائے جائیں گے، پھر ان کو دور کر دیا جائے گا، پھر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ارے میرے صحابی، میرے صحابی، کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں تحریف پر ڈالی، ان لوگوں نے وہ کام کیے جن کو کرنا نہیں چاہیے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگے، اور تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جس چیز کا تمہارے متعلق مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد قریش تمہاری بیعت توڑ دے گی، وہ ہے کہ قریش تمہاری بیعت میرے بعد توڑ دے گی۔ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ آؤ اس پیغمبر سے ملنے چلیں، آقا رسول اللہ کے بارے میں، آؤ اس پیغمبر سے ملنے چلے۔ اس نے کہا پیغمبر مت بول، سن لے گا تو اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا۔ یہودی ہیں، بنی اسرائیل سے، پیغمبر مت بول، سن لے گا تو اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا۔ چلو بھائی حاضر ہوئے، فرمایا 9 واضح آیات کون سی ہے؟ یہودی کس کی قوم ہے؟ موسیٰ کی۔ موسیٰ کے اوپر 9 آیات نازل ہوئی تھی، 9 معجزے بھی نازل ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسرا لا تسرفو، اسراف مت کرو، مطلب فضول خرچی مت کرو۔ لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر کہا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے جسے حرام کرا دیا اسے قتل مت کرو سوائے حق کے۔ پھر کہا کہ لا تخسروا الميزان، بہت اہم ہے، ناپ تول میں کبھی مت کرو، عام زبان میں ڈنڈی مت مارو۔ ناپ تول جب کرو تو جب آپ سامنے والے سے پیسہ پورا لے رہے ہیں، آپ کی جو آپ نے رقم بتائی وہ پورا لے رہے ہیں، تو آپ کا فرض کیا ہے؟ اس کا ناپ تول بھی آپ اس کو پورا دو۔ لا تخسروا الميزان۔ پھر فرمایا کہ ولا یفلح الساحرون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بول بالا تھا، تو کہا کہ جادوگر کبھی بھی کامیابی حاصل کرنے والے نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن ایماندار عورتوں پر عیب لگاتے ہیں۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، شوہر، کل مولانا صاحب نے شوہر اور زوجہ کی کچھ بات بتائی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن اور ایماندار عورتوں پر عیب لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ 4 قسم کے جوڑے ہیں، 4 قسم کے جوڑے بتایا تھا میں نے تیسری قسط میں، نون لوط ان کی بیویاں، فرعون اور آسیہ، علی فاطمہ زہرا، رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ، اور ابو لہب اور اس کی بیوی۔ اب جو جوڑے یہاں پر ہمارے درمیان میں پڑھ رہے ہیں تو زوجین کا فرض یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حق کی رعایت رکھے۔ زوجین مطلب شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کی رعایت رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کی رعایت رکھے۔
یہ جو ہیں یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ جو ہیں یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر ایک بھی پہیے میں بگاڑ آیا، ایک بھی پہیے میں بگاڑ آیا تو گاڑی کیا درست چلے گی؟ گاڑی درست چلنے والی نہیں ہے. اگر آپ کی گاڑی درست نہیں چل رہی ہے تو آپ کے گھر میں آپ کے جو بچے ہیں جو کہ آپ کا مستقبل ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ بچے کیا ہیں، اب ہماری تو عمر ہو چکی، ہم نے دنیا دیکھ لی، ہماری عمر ہو چکی، لیکن ہمارے بچے کیا ہیں، اب ہمارا مستقبل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، دنیا میں بھی نیک رہیں اور دین میں بھی یہ نیک بنے، تو آپ کو اپنے گھر میں ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گی. آپ کو ان کے لیے ماڈل ان کے سامنے دینا پڑے گا. کبھی ہو رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بیوی کے میکے کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جتنے شوہر بیٹھے ہیں میں سب سے مؤدبانہ ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ تجربات ہے، زندگی کا نچوڑ ہے. عورت سب کے خلاف بات برداشت کر لیتی ہے، میکے والوں کے خلاف بات برداشت نہیں کرتی. میکے والوں کے خلاف بات برداشت نہیں کرتی. تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر کبھی دل دکھا بھی ہے، ناراض بھی ہے، تو اس طریقے سے بات کریں کہ آپ کی بیوی کا بھی دل نہ دکھے، آپ کی بیوی کا بھی دل نہ دکھے. اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے رشتہ دار، شوہر اور شوہر کے رشتہ داروں کی ہر طرح سے خبر لیا کرے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھے. اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کے جو دو پہیے ہیں وہ برابر سے چلیں گے، آپ کی گاڑی صحیح چلے گی. اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر، بچے لاشعوری پر جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. ان کو کچھ شعور نہیں ہے، لیکن بچپن سے انہوں نے جو دیکھا، گھر کا جو ماحول بنا، جو دیکھا، وہی ان کے مزاج میں رچ اور بس جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں اچھے ہیں، ماں باپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بچہ آپ کے اب نماز پڑھے گا. ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے. تو یہ آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ جس دن جنگ ہوگی اور اس دن جو پیٹ دکھائے گا اس کے لیے لعنت ہے، سوائے اس کے کہ جو جنگ میں پیدرا بدلتا ہو. اور کہا کہ اے اسرائیلیوں، خصوصی طور پر تمہارے لیے کہ قلنا لہم لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا. ان کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. کیا ہے؟ بنی اسرائیل سنیچر کے دن مچھلی کا شکار بند رکھا تو کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن سے جا کے جال لگا کر آتے تھے، جمعہ کے دن سے جا کر جال لگا کر آتے تھے. سنیچر کو نہیں پہنچتے تھے، پر وہ سنیچر کو تو مچھلیاں جال میں آتی تھی، اتوار کے دن جا کے لاتے تھے. ارے ہم نے تو کہا سنیچر کو کام کیا ہم نے، پر نیت تمہاری کیا ہے؟ تم کو سنیچر کے دن سے روکا گیا، لیکن تم رک نہیں رہے ہو، تم نے اس میں الگ سے ایک راستہ نکال دیا ہے. تو تم کیا اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم کیا اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں، اللہ کو بخوبی تمہارے اعمال کی خبر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، پروردگار نے مجھے وہ 9 چیزیں عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے سوائے حضور کو اور کسی کو عطا نہیں کی. پہلی یہ کہ اللہ نے میرے لیے علم کے راستوں کو کھول دیا، میرے لیے علم کے راستوں کو کھول دیا. جب آقا رسول اللہ کا آخری وقت آیا تھا، آقا علی کو بلایا تھا آپ نے، اور آپ نے فرمایا، آقا علی نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، 1 سیکنڈ میں علم کے 1000 باب سکھائے، اور ہر باب سے میرے لیے علم کے 1000 باب اور کھلے ہیں. تو ویسا ٹیچر چاہیے، ویسا اسٹوڈنٹ چاہیے، ویسا استاد چاہیے اور ویسا شاگرد چاہیے کہ 1 سیکنڈ میں اتنی زیادہ علم کا تبادلہ ہو گیا اور آقا نے سیکھ لیا. میرے لیے علم کا راستہ کھول دیا، مجھے علم کو اسباب کا علم دیا کہ بھئی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، اس چیز کی یہ اس واقعے کی وجہ کیا ہے، تو اس کا علم دیا. بادلوں کو میرے تابع کر دیا، مجھے علم المنایا اور بلایا کی تعلیم دی. نعمتیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں. مجھے بہترین فیصلہ کرنے کی قوت دی. میں نے ملکوت آسمانی و زمینی کا مشاہدہ کیا. آپ نے ملکوت آسمانی اور زمینی کا مشاہدہ کیا. اس لیے آپ کیا فرماتے تھے؟ آقا علی کا ایک فرمانا بہت اہم ہے. کیا فرماتے تھے؟ کیا آپ کیا فرماتے تھے؟ کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. ہماری جب روح نکلے گی تو روح تمام چیزوں کا مشاہدہ کرے گی. ہم کا مشاہدہ کریں گے
جب ہمارے جان سے ہماری روح نکل جائے گی. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ روح کے اوپر کیا ہے؟ ایک ڈھکن ہے. روح پر کیا ہے؟ ایک ڈھکن ہے. اگر یہ ڈھکن نہ بھی ہٹایا جائے تو میری آنکھ جو ہے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہے. یہ ڈھکن ہٹنے کے بعد میرے کو کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے گی. ہم کو آئے گی؟ آقا علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب چیزوں کا مشاہدہ کر لیا ہے. اب یہ ڈھکن ہٹ بھی جائے تو مجھے کوئی نئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے. تو ڈر کو شکر کہتا ہو ماں حضرت تو یقینا. میری ولایت کے ذریعے اس امت پر اتمام نعمت ہوا اور میری ولایت کے ذریعے اس امت کا دین مکمل ہوا. جب اللہ کے رسول نے غدیر خون میں آقا علی کو ولی کا رتبہ دیا، اپنا جانشین بنایا، تو آیت کیا آئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تم پر میری نعمتیں مکمل کر دی. بیان کرتے ہیں کہ آقا علی علیہ السلام نے 9 کلمات ایسے فرمائے کہ جن سے بلاغت کے چشمے پھول پڑے، اور ان کلمات کے مقابلے میں دنیا آج تک ایک کلمہ پیش نہیں کر سکی. 3 کا تعلق مناجات سے ہے، 3 کا تعلق حکمت سے ہے، 3 کا تعلق آداب سے ہے. مناجات کے 3 کلمات بہت ہیں. الہی کفا بعزن ان اکن لک عبدا. اے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر فرمایا کفا بھی فخرن ان تکون لی ربن. اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے. تیسرا انتا کما تحب واجلنی کما تحب. اے پروردگار تو میرا رب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تیری مجھ پر ہمیشہ عنایتیں رہیں، تیری مجھ پر ہمیشہ رحمتیں رہیں، تیرا مجھ پر ہمیشہ کرم رہے، ہمیشہ مجھ پر تیرا سایہ رحمت رہے. تو پروردگار مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اور پروردگار میری دعا ہے کہ مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. حکمت کے 3 کلمات. ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے. پھر وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوا جس نے اپنی قدر کو پہچان لیا. پھر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. دیکھو بات کیسی ہے کہ آپ ایک انجان شخص سے ملے، اس سے 2-4 باتیں آپ نے کی، آپ کو فوراً سمجھ میں آیا کیا کہ بھائی جاہل ہے کہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے کہ بیوقوف ہے. کہاں سے سمجھا آپ نے؟ اس کے بات کرنے سے. ہر انسان کیا ہے؟ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. آداب کے 3 کلمات بہت ہے. آداب کے 3 کلمات. جس پر چاہو احسان کرو اس کے حاکم بن جاؤ. جس پر چاہو احسان کرو اس کے حاکم بن جاؤ گے. اگر نیک ہے، شریف ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کا احسان یاد رکھے گا، آپ کی بات کبھی ٹالے گا نہیں. تو جس پر چاہو احسان کرو اس کے حاکم بن جاؤ گے. اور جس کے سامنے جی چاہے ہاتھ پھیلاؤ اس کے قیدی بن جاؤ گے. اس نے آپ کی ضرورت پوری کری ہے، میری ضرورت پوری کری، بھائی میری اصل وہ کام میرا پورا کر دے، میری اصل وہ کام میرا پورا کر دے. اب میرے کو دوڑنے کا ہے. کیوں؟ ایک مرتبہ میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا چکا ہوں. تو جس کے سامنے تمہارا جی چاہے ہاتھ پھیلاؤ اس کے قیدی بن جاؤ گے. اور جس سے چاہو استغنا سے پیش آؤ اس کے ہم پایا بن جاؤ گے. علی علیہ السلام نے فرمایا فائدے مند ہونا 3 قسم کا ہے، اور ہر قسم میں سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا خوف خدا میں رونا، دوسرا اپنے گناہوں پر رونا، تیسرا خدا سے جدائی کے خوف سے رونا. اب پہلی قسم کا رونا گناہوں کا کفارہ ہے، خوف خدا میں رونا. دوسری قسم کا رونا عیوب کی طہارت ہے. تیسری قسم کا رونا رضائے محبوب سے تعلق رکھتا ہے. اب گناہوں کے کفارے کا ثواب کیا ہے؟ آپ خدا کے خوف سے روئے، آپ کے گناہ کے کفارے کا سبب بن گیا. آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اب آپ کے لیے کیا ہے؟ گناہ اگر باقی رہے تو کیا ہوگا؟ گناہ اگر باقی رہے تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا.
گناہ اگر باقی رہے تو عذاب ہوگا. تو گناہوں سے کفارے کا ثمر عذابوں سے نجات ہے. برائیوں سے پاک ہونے کا ثمر ہمیشہ کی نعمت ہے. اور رضا محبوب سے وابستہ ہونے کا ثمر دیدار حق اور اس کے لطف و کرم میں ہے. اب جب کسریٰ کا وزیر بزر جمہر وفات ہوا ایران کا، تو اس کے سرانے 9 کلمات لکھے ہوئے تھے. عبرت کی کلمات ہیں، یا ذرا غور سے سنیں. پہلا، جب اللہ نے مخلوقات کے رزق کا ذمہ اپنے سر لیا ہے. ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اپنے ذمے لیا ہے تو غم اور فکر کیوں ہے؟ جب اللہ خود ہمارا رازق ہے، اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو غم اور فکر کیوں ہے؟ جب رزق تقسیم ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے، ہر آدمی کو اس کے حساب سے ہی رزق ملنے والا ہے، تو پھر حرص کی اور لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ حرص کی اور لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب جنت حق ہے، جنت حق ہے، جنت کب ملے گی؟ اچھے اعمال کریں گے تب. تو جب جنت حق ہے تو ترک عمل کیوں ہے؟ جنت حق ہے تو ترک عمل کیوں ہے؟ جب قبر حق ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، جب قبر حق ہے تو بلند و بالا عمارتیں کیوں ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، 10 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے. 10 منزلہ بلڈنگ کی بات ہوئی تھی، 10 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے. آخر کیا ہے؟ زمین کے اندر 6 فٹ اندر جانا ہے. زمین میں 6 فٹ اندر جانا ہے. 3/6 کی ہم کو قبر ملنے والی ہے. 3/6 کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون سے گاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی تو ٹوٹ کر کے یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. ٹوٹ کر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. اب جب جہنم حق ہے، جہنم حق ہے تو زیادہ ہنسنا کیوں ہے؟ جہنم حق ہے تو زیادہ ہنستا کیوں ہے؟ جب حساب حق ہے، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک فقیر اور ایک مالدار کا حساب اللہ نے لیا. فقیر جلدی چھوٹ گیا اور مالدار کا حساب بڑی دیر تک اترا. تو جب حساب حق ہے تو مال کیوں جمع کرتے ہو؟ جب حساب حق ہے تو مال کیوں جمع کرتے ہو؟ مال کہاں جمع کرو؟ خدا کے خزانے میں. زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو. جب قیامت کا دن حق ہے تو قلت جذب و فضل کیوں ہے؟ روتے کیوں نہیں؟ کیوں کم روتے ہو؟ قیامت حق ہے تو. اور جب دنیا ایک حسین دھوکہ ہے، دنیا آخر لوگ مفکر فرماتے ہیں نا کہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی ٹٹی ہے، حسین دھوکہ ہے. تو اس کی طرف جھکاؤ کیوں ہے؟ اس کی طرف جھکتے کیوں ہو؟ اور جب ابلیس تیرا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تو پھر اپنے دشمن کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ابلیس جب تیرا دشمن ہے تو پھر اپنے دشمن کی پیروی کیوں ہے؟ آقا